بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد۔ عربی میں فعل کے الفاظ کی حالت بدلنے کے علم کو علم الصرف کہتے ہیں۔ اس بارے میں ایک نسبتاً ڈیٹیل ویڈیو بھی ہے، وہ میں نے پہلے کچھ عرصہ پہلے کی تھی، اس کا لنک بھی میں شیئر کر دیتا ہوں، لیکن وہ تھوڑی سی ڈیٹیلڈ ہو گئی تھی، اس لیے وہ تھوڑی لمبی ہے۔ اب اسی چیز کو بالکل سمرائز کر کے ایک دفعہ ایکسپلین کرتا ہوں موٹیویشن کے لیے، اور اس کی ایک ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں کسی ایک ورب کی، کسی ایک باب مطلب جو ایک طرح کے ایک وزن کے الفاظ ہیں یا افعال ہیں، اس کی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ باقی ابواب بھی اس سے ملتے جلتے ہیں، اتنا فرق نہیں آتا۔ تو بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ جو فعل ہے وہ 3 حرف اس کا بیسک مادہ، جسے مصدر کہیں گے، وہ 3 حرف کا یا 4 موسٹلی ہوتا ہے، یا 4 حروف کا بھی ہو سکتا ہے، اور اسی جو مصدر ہے اس کو کی شیپ چینج کرنے سے فعل کا مطلب بدلتا رہے گا، یعنی اس کا ٹینس بدلتا رہے گا، اس کا پروناؤن بدلتا رہے گا، یا اس کا جو ریلیٹڈ اسم ہے وہ بن جائے گا، جیسے فاعل یا مفعول۔ تو یہ سب چیزیں صرف وزن سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ایک لفظ کا مصدر آپ کو آتا ہو اور اس کا وزن آپ کو پتہ ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت وہ فعل کس مطلب میں ہے، کس ٹینس میں ہے۔ اس کے لیے وزن کی گردانیں ہیں جو 3 حروف کی ہے، اس کی ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں، ضربہ کی، یعنی کہ اس کے 3 حروف مصدر کے ہیں، ضاد را با، ٹھیک ہے، ضربن اس کا مصدر ہے۔ اس کی ہم گردانیں دیکھ لیتے ہیں جو اس سے ڈیفرنٹ ہوں گی۔ ان میں جو 3 حروف کے باقی ابواب ہیں ان میں صرف جو درمیان والا لیٹر ہے اس کی حرکت چینج ہوگی، باقی اسی طرح کا وزن رہے گا۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ کو صرف درمیان والی کی، جیسے ضربہ ہے، اس کے وزن پہ کتبہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں سمیہ ہے، اس میں را جو درمیان والا لیٹر ہے اس کی حرکت بدل رہی ہے، زیر آ رہی ہے۔ باقی اس میں بھی یہی وزن رہیں گے، صرف درمیان والے کی حرکت زیر رہے گی، یہاں پہ ضربہ میں فتح ہے۔ تو ہم ضربہ کی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس کی 2 قسم کی گردانیں دیکھ لیتے ہیں۔ ایک صرف صغیر جسے کہتے ہیں، یعنی کہ اس میں پروناؤن آپ کانسٹنٹ کنسیڈر کر رہے ہیں، لیٹ سے واحد مذکر غائب پروناؤن آپ صرف، یعنی کہ 3rd پرسن سنگولر میل پروناؤن کے لیے آپ سارے ڈیفرنٹ ٹائپس دیکھ لیتے ہیں فعل کی، ڈیفرنٹ ٹینسز دیکھ لیتے ہیں، فار ایگزامپل، یا ایکٹیو پیسو وائس ڈیفرنٹ دیکھ لیتے ہیں، یا اس ریلیٹڈ ناؤنز دیکھ لیتے ہیں۔ اسے صرف صغیر کہیں گے کہ فار واحد مذکر غائب ڈیفرنٹ ٹینسز میں ضربہ کی کیا شیپ ہوگی۔ پھر آگے ہر ایک ٹینس کی، ہر ایک فعل کی زمانے کی آگے اپنی ایک گردان ہے جس میں سارے پروناؤنس کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آگے الگ ہر ایک فعل کی، ہر ایک ٹینس کی اپنی گردان ہے جس میں پروناؤنس کی گردان ہے، پروناؤنس کے وزن ہے، اوزان ہے۔ تو ہم اس میں سے صرف 2 ٹینسز کی آگے ڈیٹیل گردان دیکھ لیں گے، لیکن ایک پہلے صرف صغیر دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس میں فار ایگزامپل ضربہ ہے، میں پہلے گردان بتاتا ہوں اور پھر اس کی پہلے ان کی شیپ بتاتا ہوں کہ جو وزن ہے وہ کس کس میننگ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، پھر وزن بتاتا ہوں اور پھر مثال دیتا ہوں۔ اس طرح چلتے ہیں اس کو جلدی۔ تو اب اس کی ڈیفرنٹ ضربہ مارنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مصدر ہے ضربن، اس کا مصدر ہے ضربن، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کی ہم میں تھوڑا ہائی لائٹر ساتھ لگا لیتا ہوں۔ تو اس کا مصدر ہے ضربن، ٹھیک ہے، لیکن اس کی ہم دیکھیں اگر ڈیفرنٹ شیپس، تو پہلے ٹینس، اس کا عربی میں 2 ٹینس ہوتے ہیں، پاسٹ اور مضارع میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں آ جاتا ہے۔ تو ہم اس کے دونوں ٹینس دیکھیں گے، ماضی اور مضارع، پھر ان دونوں ماضی مضارع کا معروف و مجہول، یعنی کہ معروف ایکٹیو وائس، مجہول پیسو وائس، پھر مصدر دیکھ لیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایکٹیو وائس کے لیے فاعل دیکھ لیں گے کیسے بنتا ہے، اور پیسو وائس کے لیے مفعول دیکھ لیں گے، یعنی کہ سبجیکٹ آبجیکٹ کیسے بنتے ہیں اس کے۔ اور پھر ہم اس کو نیچے دیکھتے ہیں، اس کے بعد امر اور نہیں، یعنی کہ کسی کام کا آرڈر دینا اور اس سے روکنا، اس میں بھی معروف مجہول ہیں، وہ ہم دیکھ لیں گے۔ اور اس کے بعد امر و نہیں میں بائی دا وے کچھ لوگ 3rd پرسن پروناؤنس ہی کو دیکھتے ہیں، ہم صرف یا آپ کیونکہ امر آپ کسی کو حاضر بندے کو کرتے ہیں نا، تو آپ اس میں 1st پرسن کا بھی صرف دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں 1st پرسن کا اس میں پروناؤن کی ایگزامپل دیکھ لیتا ہوں۔
کوئی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، دونوں لکھی ہیں یہاں پہ میں نے، اور یہ بائی دا وے فائل بھی میں اپلوڈ کر دوں گا۔ پھر اس سے ریلیٹڈ امر و نہی سے ریلیٹڈ جو کے علاوہ اس فعل سے ریلیٹڈ کچھ اور ناؤنز جیسے ظرف یعنی کہ وہ کام کرنے کی جگہ یا کام، پھر آلہ یعنی کہ وہ کام کرنے کے لیے کوئی آلہ جو یوز ہو سکتا ہے، یعنی کہ ضرب ہے تو ضرب مارنے کی جگہ یا مارنے کا آلہ۔ فعل سے ریلیٹڈ ناؤنز کی ابھی بات ہو رہی ہے نا، کیونکہ فعل کی ہم سٹڈی کو دیکھ رہے ہیں جسے صرف، علم الصرف کہتے ہیں۔ ناؤن کی الگ ہے، وہ علم النحو ہے، اس کی بھی ایک ویڈیو ہے جو میں جس کا لنک دے دوں گا، ہوپ فلی دونوں سیم پلے لسٹ میں آپ کو مل جائیں گی۔ اچھا ہم واپس چلتے ہیں، اس میں اعلیٰ کی بات ہو گئی، پھر اس میں تفضیل یعنی کہ وہ فعل کو زیادہ کرنے والا انسان، اسم وہ کام بہت زیادہ کرنے والا، پھر تفضیل مذکر مؤنث دونوں دیکھ لیتے ہیں، اور پھر تعجب کے لیے کہ اسی فعل کے بارے میں تعجب ظاہر کرنا ہو۔ فعل کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ورب ہے، کسی کام کا ایکشن۔ تو ضربہ کی اگر مثال دیکھیں تو معروف، میں اب آرڈر میں ہی چلتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو معروف کے لیے پہلے ماضی مضارع دیکھتے ہیں، پھر مصدر دیکھتے ہیں، پھر فاعل، پھر ماضی کے لیے مضارع کے لیے مجہول دیکھتے ہیں، مجہول پیسو وائس، رائٹ؟ تو ضربہ یضرب ضربن فہو ضاربن، فہو یہاں پہ پروناؤن کو ریفر کر رہا ہے، ضاربن اس کا فاعل ہوگا، اور مجہول میں ضرب یضرب ضربن پھر وہی مصدر ہے، سیمیٹری کے لیے دوبارہ لکھ دیا، اس کا مفعول مضروبن ہوگا۔ تو یہ اس کے بعد جو آرڈر امر کے لیے، امر معروف کے لیے یعنی کہ سامنے مطلب فاعل کے لیے امر ہے تو اضرب، اور مجہول امر کہ وہ مارا جائے تو مارو، امر معروف اضرب، اور وہ مارے جاؤ تم، اگر ہم فرسٹ پرسن کی بات کریں تو لے تضرب، اور یہ تھرڈ پرسن کے لیے لے یضرب اور لے یضرب ہوں گے رسپیکٹیولی۔ اچھا نہیں روکنے کے لیے لا تضرب لا تضرب، نہ مارو یا نہ مارے جاؤ، اور پھر ظرف مضرب، پھر اعلیٰ مضرب، تفضیل یعنی کہ زیادہ کرنے مارنے والا اضرب، اور تفضیل مؤنث ضربہ، اور تعجب کے لیے ما اضربہ، ما اضربہ۔ تو یہ ہم نے دیکھ لی۔ اب میں اس کی اگزامپل دیتا ہوں، اس میں تھوڑا میں مزید ڈیٹیل مطلب بتا دیتا ہوں۔ تو ماضی معروف کی جیسے ہم نے دیکھا ضربہ ہے فار تھرڈ پرسن، تو اس کے وزن پہ ہی کوئی بھی جو اس باب کا فعل ہے وہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو جیسے کتب علی نفسہ الرحمہ، لکھ لیا، اللہ تعالیٰ کے اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، لکھ لیا اس نے اپنے اوپر رحمت کو، تو لکھ لیا، کتبہ لکھ لیا اس نے۔ اب اسی سے آپ اس طرح کوئی اور آپ ورڈ دیکھیں، یہ پاسٹ کی بات ہو رہی ہے نا، ضربہ ماضی معروف ہے۔ اب مضارع معروف یعنی کہ پریزنٹ یا فیوچر، اس کے لیے وزن ہوگا یضربو، تو اسی وزن پہ کوئی اور لفظ بھی فعل بھی آ سکتا ہے، جیسے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تو یغفرو، یضربو کے وزن پہ آپ دیکھ رہے ہیں یغفرو اور یضربو، یعنی کہ اس وہ معاف کرے گا یا معاف کرتا ہے یا معاف کرے گا ذنوب گناہ جمیعاً سارے، ٹھیک ہے؟ تو ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اب مصدر جس میں ایکشن، مصدر ہوتا ہے ایکشن اٹ سیلف، ایکشن کے بارے، ایکشن کا ہونا، تو اب مارنے کو بولتے ہیں ضرب عربی میں، اس طرح ضربہ یضرب ضربن، مارنا، مارنا اٹ سیلف کو کہیں گے ضربن، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا مصدر ہے۔ پھر فاعل، فاعل کے لیے وزن ہے ضاربن، تو کوئی بھی لفظ جو فاعل کے وزن پہ یا ضارب کے وزن پہ آئے گا وہ فاعل ہو جائے گا۔ تو کتبہ ہم نے دیکھا تھا تو اس کا فاعل ہوگا کاتب، کفرہ کفر کیا اس نے، اس کا فاعل ہوگا کافر، ظلمہ ظلم کیا، اس کا فاعل ہوگا ظالم، صلحہ کا فاعل ہوگا صالح۔ اس طرح اس کی بہت اگزامپل ہیں، ساجد، عابد، ٹھیک ہے؟ اب ہم پیسو وائس پہ آ جاتے ہیں، تو پیسو وائس میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس ضربہ ہے، کیا ہے؟ ضربہ۔ تو ضربہ کی اگر آپ دیکھیں، ضربہ مطلب وہ مارا گیا، پیسو وائس کو تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں وہ مارا گیا، تو پاسٹ کی پہلے بات ہو رہی ہے، رائٹ؟ تو وہ مارا گیا، تو مارا گیا وہ، یعنی کہ مفعول کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ مارا گیا۔ اس کی وزن پہ ہم نے کتبہ دیکھا تھا نا، تو ضربہ کے وزن پہ اب کتبہ آ جائے گا، کتب علیکم الصیام، لکھے گئے تم پر روزے، تو یعنی کہ رمضان روزے جو ہیں یہاں پہ ایز اے مفعول آ رہے ہیں کہ وہ لکھے گئے۔ یضربو یہ مضارع کا مجہول ہے، یعنی کہ پریزنٹ اینڈ فیوچر کا مجہول ہے، تو یعنی کہ وہ مارا
جاتا ہے یا مارا جائے گا. تو اسی کے وزن پہ آپ دیکھیں یرسلو، یرسلو علیکم شبازم، یرسل علیکم شبازم من نار، یعنی کہ بھیجی جائے گی، بھیجی جائے گی، بھیجی جائے گی، کیا بھیجی جائے گی، کیا بھیجا جائے گا، بھیجا جائے گا، کیا بھیجا جائے گا، شبازم من نار، آگ کا دھواں، غالباً دھواں، شعلہ، غالباً کمی بیشی اللہ معاف کرے، شعلہ اس کا، شواس کا مطلب شعلہ کے، لیکن آگ کا شعلہ. یرسلو، پوائنٹ یہ ہے کہ یرسلو یہاں پہ اس کی وہ آبجیکٹ کو ریفر کر رہا ہے کہ بھیجا جائے گا. تو یہاں کیونکہ یہ یہاں پہ آپ کا مضارع مجہول ہے یضربو کے وزن پہ یرسلو. پھر ضرباً دوبارہ مصدر ہے. اب مفعول، جس طرح اگر کچھ میں ٹرائی کرتا ہوں ریپیٹنگ قسم کے فعل یوز کریں، جیسے کتبہ تھا اس کا فاعل کاتب تھا، اس کا مفعول مکتوب ہوگا. کاتب لکھنے والا، اور مکتوب جو لکھا جائے، جو چیز لکھی جائے اس کو مکتوب بولتے ہیں. جیسے کوئی لیٹر ہے یا کوئی بھی چیز ہے وہ مکتوب ہے، تو وہ مضروب کے وزن پہ آ جاتا ہے. اب آپ کا اس کے بعد امر ہے اضرب یا افعل ہوگا، اکرم، ٹھیک ہے، اکرم، یہ سورہ یوسف، اکرمنی آتا ہے نا غالباً سورہ یوسف میں کہ میری رسپیکٹ کرو. تو اکرم یہ فرسٹ پرسن کے لیے، اور تھرڈ پرسن کے لیے لے یضرب، تو اس کے لیے وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ کاتبٌ، کہ چاہیے کہ لکھ لے، یہ تھرڈ پرسن کے لیے، کہ وہ تھرڈ پرسن کو آپ آرڈر دے رہے ہیں کہ وہ لکھ لے. اس طرح لتضرب، اس کی میرے ذہن میں بھی ایگزامپل نہیں آ رہی، یہ لکھا جائے، چاہیے کہ وہ لکھا جائے، لیضرب. اور لتضرب تم لکھ، یعنی کہ فرسٹ پرسن کو کہا جا رہا ہے کہ وہ لکھے، یا مارا، یہ سوری ضربہ میں تو وہ مارا جائے یا تم مارے جاؤ. تو اس کی ایگزامپل کوئی بھی فعل اس کے وزن پہ آ سکتا ہے. اچھا، اس کے بعد آپ نہیں کریں، لا تضرب، مت مارو تم، یا لا یضرب، نہ مارے وہ. تو ہم فرسٹ پرسن کی اگر ابھی بات کرتے ہیں، لا تضرب، مت مارو تم، تو اس کی آپ مثال دیکھیں، ولا تجہر، اور مت جہر سے آپ نماز پڑھو، نماز میں شور نہ کرو. ولا تجہر بصلاتک، اور آپ اپنی نماز میں، مطلب فرسٹ پرسن کو کہا جا رہا ہے شور نہ کریں. تو پھر اس کی نئی ہوگی، نئی مجہول کی بھی ایگزامپل نہیں آ رہی، لیکن اس کا وہ وزن ہوگا لا یضرب اگر تھرڈ پرسن کے لیے ہو، اور لا تضرب اگر فرسٹ پرسن کے لیے ہو. پھر یہ انٹرسٹنگ ہے، کچھ ظرف، یعنی کہ مارنے کی جگہ اگر ضرب کے لیے دیکھا جائے تو مضرب، ٹھیک ہے. اس کے وزن پہ آپ کو مکتب، مسجد، ٹھیک ہے، سجدے کے لیے، یہ کس مکتب جہاں پہ لکھا جائے، مسجد جہاں سجدے کیے جائیں، ٹھیک ہے. اس کا وزن مضرب ہے یا مضرب ہے غالباً، یہ تھوڑا سا، لیکن اسی مضرب یا مضرب ہوگا اس کا ظرف. پھر آپ کا جو آلہ ہے نا وہ مضرب ہوگا، جو میم ہے اس پہ زیر ہوگی، یعنی کہ مارنے کا آلہ مضرب. اور اس کی جمع مضراب ہوتی ہے، جو مضراب مطلب میوزیکل انسٹرومنٹس کے لیے بھی کہا جاتا ہے. پھر تفضیل، کہ بہت زیادہ مارنے والا کوئی جو اسم ہے، جس طرح فاعل مفعول اسم تھے فعل سے ریلیٹڈ، ایسے تفضیل اسم ہے جو وہ کام بہت زیادہ کرے. تو جیسے اضرب، بہت زیادہ مارنے والا، اکبر، بہت زیادہ بڑائی والا، سب سے بڑائی والا، احمد، زیادہ تعریف کرنے والا، ٹھیک ہے، احمد. پھر کافی سارے ہیں اس میں بھی، اسجد، زیادہ سجدے کرنے والا. اور اس میں جو مونس ہوگا وہ ضربہ کے وزن پہ ہوگا، جیسے کبرا، ٹھیک ہے، اور صغرا، ٹھیک ہے، سفرا، اس طرح. پھر اس کے بعد آپ تعجب کے لیے کہتے ہیں ما اضربہ، کہ کس، جیسے اس کا لفظی مطلب بنتا ہے کس نے اسے اتنا مارنے وہ بنایا. تو اس کی جس طرح ایک بڑی مشہور نعت ہے ہماری میر علی شاہ صاحب کی، ما احسن کا ما اجمل کا، کہ وہ خوبصورتی اور حسن، مطلب تعریفاً خوبیوں پہ تعجب کریں، ما اجمل کا ما اکمل کا ما احسن کا، آخری شعر ہے ان کا، سبحان اللہ ما احسن کا ما اکمل کا ما اجمل کا، کہ تھے میر علی کہ تھے تیری ثنا. وہ اس میں تو یہ اس میں ما تعجب والا سیکھا انہوں نے استعمال کیا. اچھا، اب
اس میں سے میں نے کہا تھا جس طرح کہ ہم ان دو کو ماضی معروف اور ماضی مجہول کو اٹھا کے ان کی ہم ڈیٹیل آگے سارے پروناؤنس کی وزن دیکھتے ہیں. ویسے ان سب کی آگے ملٹیپل گردانے اپنے اپنے پروناؤنس جب چینج ہوتے ہیں رہیں گے. یہ تو میں نے کہا نا موسٹلی یہاں پہ ہم نے واحد مذکر غائب دیکھا، لیکن ہم ان سب افعال کے لیے، ان سب اسم کے لیے آگے پروناؤن چینج کر سکتے ہیں، تو ان کا وزن بدلتا رہے گا. تو ہم یہاں پہ صرف ان دو کو دیکھتے ہیں، ماضی معروف اور مضارع معروف کو. تو اس میں ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں. اچھا میں آپ کو آرڈر بتا دیتا ہوں. اس میں ہم دیکھیں گے یہ 14 سیغے ہوتے ہیں عربی میں. واحد مذکر غائب تثنیہ عربی میں ہوتا ہے دو کے لیے الگ سے سیغہ ہوتا ہے. اردو میں یا انگلش میں صرف پلورل سنگولر ہوتا ہے، یہاں تثنیہ دو کا الگ ہے. تو واحد تثنیہ جمع ہم پہلے مذکر غائب کے لیے دیکھتے ہیں، یعنی کہ میل تھرڈ پرسن. پھر مونس غائب کے لیے یہی تینوں دیکھتے ہیں. پھر مذکر حاضر کے لیے دیتے ہیں، یعنی کہ سیکنڈ پرسن میل کے لیے تینوں. اور پھر مونس حاضر یعنی کہ سیکنڈ پرسن فیمیل کا. اور پھر واحد اور جمع متکلم یعنی کہ فرسٹ پرسن میں عربی میں تثنیہ اور جمع اکٹھا ہوتا ہے اور مذکر مونس کا فرق نہیں ہوتا. تو اب اس میں ہم ماضی کی اگر دیکھیں نا ضربہ کی، تو ضربہ ضربا ضربو ضربتا، یہ بھی ایک یاد کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو ضربہ ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتے ضربتما ضربتن ضربتن ضربتو ضربنا. ٹھیک ہے، ضربتن اور ضربتو ضربنا یہ متکلم کے. اب ان کے مطلب آپ دیکھ لیں کہ ضرب تو واحد متکلم کی کہ میں نے مارا، اب پاسٹ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کا مطلب وزن سے بدل رہا ہے. ضربہ اس نے مارا، ضربہ ان دو بندوں نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربت اس ایک مؤنث نے مارا، ضربتا ان دو مؤنث نے مارا، اس طرح سو آن سو فورتھ. پھر ضربتا تم ایک مرد نے مارا. ٹھیک ہے، ضربتما تم دو آدمیوں نے مارا، ضربتم تم سب آدمیوں نے مارا. اس طرح کرتے ہیں مونس کے. پھر ضرب تو ضربنا میں نے مارا، ضربنا ہم نے مارا. ٹھیک ہے، میں نے مارا اور ہم نے مارا. اب ہم آتے ہیں اس کی ایگزامپلس پہ. تو ضربہ کی ایگزامپل دیکھیں آپ. جس ہم نے دیکھا کتب علی نفس الرحمہ، اس نے لکھ دیا اپنے پر رحمت نفس. فکذب، اچھا ضربو کی، اچھا اس میں تثنیہ کی میں نے اکثر مس کیے ہیں، مل جائے گی یہ بھی، اتنی مشکل نہیں ہے، لیکن اب جلدی کرتے ہیں. تو جو بہت کامن ہے وہ یوز کرتے ہیں، اور مذکر کی زیادہ کامن، کیونکہ اکثر مذکر میں صیغہ اگر دونوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جیسا مسلمانوں کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں مذکر مؤنث کے لیے دونوں کے لیے اگر استعمال ہو رہا ہے ورڈ، تو اس میں مذکر کا ہی صیغہ آئے گا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ خواتین وہاں ایکسکلوڈڈ ہے. اینی ویز، تو ہم اگر دیکھیں تو ضربہ کی وزن پہ ہم نے کتب علی نفس الرحمہ، پھر ہم نے ضربو، یہ بڑا فیمس ہے. تو یعنی کہ پاسٹ میں جمع مذکر کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے لیے فکذبو ہو فعقروہا. اچھا یہ کذبو جو ہے نا، یہ اب کذبہ یکذب و تکذیبا، یہ ڈفرینٹ باب سے آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ضربہ والے پہ نہیں ہے. ضربہ والے کا یہ فعقروہا ہے، کیونکہ یہاں زا پہ شد ہے تو یہ 4 حرف بنتے ہیں. محل کذبہ ہاں کذبہ یکذب و تکذیبا ہے نا، تو یہ کذبہ ہے تو یہ کاف زا زا با، یہ 4 حرفی ہے. تو اس کا وزن یہ ضربہ والا نہیں ہے، اس یہ تھوڑا سا اس میں ڈفرینس ہے اگر آپ دیکھیں یہ بیچ میں. تو ہمارا ضربہ کے وزن پہ یہ اقروہا ہے، اقروہا ضربو اقرو یہ انہوں نے مارا. ٹھیک ہے نا، یہ شاید یہ غالباً سورہ شمس ہے نا، اونٹنی کے بارے میں. اقرو انہوں نے مارا، ہا پھر آگے اس اونٹنی کو ریفر کر رہا ہے کہ اس ایک اونٹنی کو. اور فا جو ہے ہم نے پہلے دیکھا ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، ویکیبلری کی ایک ہماری ویڈیو ہے، یہ پس کے لیے ہے، یہ حروف ہیں. ٹھیک ہے، افعال ناقصہ ہیں غالباً. جی تو اچھا پھر ہم دیکھیں تو آپ کا ضربت ہے یہ مونس واحد مونس غائب کے لیے. تو کل یہ نفس کے لیے جو ہے مونس صیغہ آتا ہے، تو کل نفس بما کسبت رہینہ. کسبت کمایا اس ایک مونس نے، تو نفس کے بارے میں آ رہا ہے کل نفس، کہ ہر نفس جو اس نے کمایا اس کو رہینہ، میرے حال میں اس کے لیے رہن ہے، اس کے گروی ہے، اس کی وجہ سے کچھ مطلب ہے، یہ مجھے صحیح ذہن میں نہیں آ رہا. لیکن کسبت آپ کا اس نے کمایا، کیونکہ اس کا
آپ کو پتہ ہے کہ کون سا صیغہ ہے، ماضی کا ہے اور واحد مونس غائب ہے۔ پھر ذرا بتا ان دو عورتوں نے مارا، تو اس کے وزن پہ آپ کو کانتا، کانا، کانو، کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، ان دو عورتوں، وہ دو عورتیں تھیں۔ کانا جو ہے یہ آپ ہیلپنگ ورب ہے، تو آپ یہ بھی اس میں آپ کو مل جائے گا، افعال ناقصہ ہیں، سوری یہ جو فا تھا وہ حروف مشبہ بفعل تھا اور یہ افعال ناقصہ ہے۔ تو یہ فعل ناقصہ ہے، یعنی کہ تو یہ آپ کا تھیں وہ دو عورتیں، یہ تحت عبدین، ہمارے دو بندوں کے نیچے، آگے صالح مطلب نیک بندوں کے نیچے تھیں، مطلب انڈر تھیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے، یہ قرآن کریم میں مثال ہے نا حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد ان کے کانٹری حضرت آسیہ اور حضرت مریم کی مثال ہے کہ انہوں نے مشکل حالات میں کیسے اللہ کی مطلب کی تابعداری کی، اور ان دونوں نے جو ہے اچھے حالات، اچھے ماحول میں ہوتے ہوئے بھی صحیح کام نہیں کیا۔ اینی ویز، اچھا پھر ہم ضربتہ دیکھتے ہیں۔ ضربتہ واحد مذکر حاضر کے لیے کہ تم مارا، تم نے، ایک بندے نے۔ اچھا اس کی بڑی یہ زبردست مثال ہے، وما رمیتہ اذ رمیتہ ولکن اللہ رمی، سورہ احد کے غزوہ احد کے بارے میں ہے غالباً، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ نے کا معجزہ ہے، جب آپ نے کنکریاں پھینکیں اور سب کو لگ گئیں، تو اس کے بارے میں وما رمیتہ، اور نہیں پھینکا آپ نے، پھینکا پاسٹ میں، پھینکا آپ نے، اذ رمیتہ جب پھینکا آپ نے، وما رمیتہ نہیں پھینکا آپ نے، جب پھینکا آپ نے، یہ دونوں پاسٹ کے بارے میں ہے۔ ولیکن اللہ رمی غالباً ایسے ہے کہ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پھینکا آپ کے ہاتھ سے، مطلب۔ پھر اس کے بعد ضربتم، پاسٹ جمع مذکر حاضر، یعنی کہ سیکنڈ پرسن پلورل کے لیے، تو ضربتم، مارا تم سب مردوں نے، تو اس کے پہ ہم دیکھ سکتے ہیں ضربتم کے وزن پہ زعمتم، ان زعمتم انکم اولیاء للہ، کہ اگر تم نے گمان کیا، یہ غالباً یہود و نصارہ کے بارے میں، کہ تم سب نے اگر گمان کیا کہ تم اللہ کے ولی ہو، اور آگے مطلب سب کے علاوہ، تو آگے مزید اس کے بارے میں کچھ ہے، تو ان زعمتم اگر تم نے گمان کیا، ان اگر ہے، اور زعمتم گمان کیا تم سب نے۔ اچھا پھر اب ضربتن، یہ جمع مونس حاضر، فرسٹ سیکنڈ پرسن مونس جمع، قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، یہ بڑی زبردست مثال ہے سورہ یوسف میں، جب ضربتن کے وزن پہ لمتن، نی، مجھے نی آخر میں اپنے بارے میں ہے، یہ مفعول ایز اے مفعول آ رہا ہے، تو لمتن، تم سب نے ملامت کی، تم سب عورتوں نے ملامت کی۔ یہ زلیخا جب ان کو جب انہوں نے الزام لگایا، انہوں نے بلایا اور ان کو چھریاں دی، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیا یوسف کو دیکھ کے، جو شہر کی عورتیں تھیں، تو پھر زلیخا نے کہا کہ قالت، اس نے کہا، قالت یہ واحد مونس غائب ہے، قالت اس نے کہا، یہ بھی مثال اسی گردان کی ہے، قالت اس نے کہا، فذلکن الذی لمتننی، اس کے بارے میں، لمتننی تم نے مجھے ملامت کی تھی، تم نے ملامت کی تھی، لمتن تم سب نے ملامت کی تھی، نی مجھے، فی ہے اس بارے میں، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ حضرت یوسف کو جب دیکھ لیا انہوں نے، تو کہا اب تم دیکھو ہے، تم نے کس بارے میں آپ مجھے الزام دے رہی تھی۔ اچھا پھر واحد، پھر اب آپ کی بڑی کامن ایگزامپلس، ضرب تو ضربنا، یعنی کہ فرسٹ پرسن سنگولر اور فرسٹ پرسن پلورل، واحد متکلم جمع متکلم، واحد متکمل ضرب تو، یعنی کہ میں نے مارا، اور اس کے وزن پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا میں نے، خلق تو پیدا کیا میں نے، جن و انس کو سوائے اپنی عبادت کے لیے۔ اور ضربنا مطلب ہم سب نے مارا، پاسٹ ٹینس جمع متکلم، ضربنا ہم سب نے مارا، تو اس کا انا نحن نزلنا، اب اللہ تعالیٰ اپنے لیے اکثر جمع متکلم کا صیغہ آتا ہے قرآن میں، تو نحن بے شک ہم نے، تاکید کے لیے کہ ہم ہی نے، بے شک ہم ہی نے، یہ بھی تاکید کے لیے، بے شک ہم ہی نے، نزلنا نازل کیا ہم نے،
نحن نزلنا نازل کی نحن نہ بھی ہو تو نزلنا کا مطلب نازل کیا ہم نے الذکر، نحن تاکید کے لیے کہ بے شک ہم ہی نے نازل کیا قرآن کے بارے میں، نحن نزلنا ذکر، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. آگے غالباً اس طرح. تو اللہ تعالیٰ معاف کریں کوئی کمی بیشی. اب ہم نے ماضی کی گردان دیکھ لی، اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں مضارع کی، یعنی کہ دوسرا ٹینس جو عربی میں ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ ماضی کے علاوہ یہاں پہ فیوچر اور پریزنٹ کے لیے ایک ہی ہے جسے مضارع بولتے ہیں، اور اس کی گردان ہے یضرب، یضربان یضربون، تضرب تضربان یضربن، تضرب تضربان تضربون، تضربین تضربان تضربن، اضرب نضرب. اور اسی طرح صیغے ہیں، مطلب ان کے میں مثالیں اب دیکھتا جاتا ہوں. تو یضربو کے وزن پہ یغفرو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. یضربو مطلب اچھا یہ مضارع ہے نا، تو اس میں پریزنٹ یا فیوچر کا ٹینس ہے. ٹھیک ہے، اب وہی سیکھے اسی طرح چلیں گے. واحد مذکر غائب یعنی کہ وہ ایک بندہ مارتا ہے یا مارے گا، کسی بھی سینس میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس آیت میں آپ دیکھیں آتا ہے ان اللہ یغفرو، یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے سارے گناہ. ٹھیک ہے، آگے اس طرح اکثر جگہوں پہ آتا ہے کہ شرک کے علاوہ اللہ سارے گناہ معاف کر اس طرح سے ہیں. بہرحال ہم اس وقت اس پہ فوکس کرتے ہیں وزن پہ، یضربو کے وزن پہ یغفرو. پھر اس کے بعد یضربان، دو، اب یہ تثنیہ کا صیغہ ہے کہ وہ دو بندے مارتے ہیں یا ماریں گے، اور تھرڈ پرسن. اس کا انٹرسٹنگ بڑی اگزامپل ہے سورہ رحمان کی، والنجم والشجر یسجدان، یضربان کے وزن پہ. اچھا یہ سجدہ یسجدو ہے. ٹھیک ہے، جس طرح میں نے کہا تھا نا کہ اس میں درمیان والے لیٹر کا کی حرکت بدل سکتی ہے. یہ ڈیفرنٹ باب ہے بیسیکلی، یہ ضربہ نہیں ہے بلکہ سجدہ، ضربہ یضربو یسجدان. میرے خیال میں شاید میں غلطیاں بھی کر رہا ہوں، لیکن آپ کو جنرلی آئیڈیا دینا ہے کہ یہ یسجدان جو ہے یہ سجدہ یسجدو سجدن کے اس میں ہے. تو اس میں یضربو یہ درمیان والے کا یسجدو ہے اس کی گردان. اچھا اس کے بعد لیکن تھوڑے تھوڑے فرق ہیں، باقی سب کی ملتی ہیں. درمیان والے کا آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو ڈیٹیل میں پھر دیکھنی پڑیں گے بہت سے ابواب. ہم نے ایک ہی باب کی ایگزامپل ڈسکس کرنی ہے. تو یضربان کے وزن پہ ہم یسجدان لا رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ہم یضربون، یہ بڑا فیمس ہے جس میں نے کہا جمع مذکر غائب. تو اس کے لیے یضربون مطلب مارتے ہیں یا ماریں گے وہ سب مرد، اور اس کی مثال الا لیعبدون، یضربون یعبدون کہ عبادت، یہ اب عبادت، یہ میرے خیال میں ما خلقت الجن، یہ پیچھے ہم اسی آیت کا ہم نے دیکھا ہے آدھا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سوائے اس لیے کہ نہیں پیدا کیا میں نے انسانوں اور جنوں کو سوائے اس لیے کہ وہ تاکہ وہ یعبدون عبادت کریں، وہ عبادت کریں، مضارع میں آ رہا ہے عبادت کریں وہ سب. پھر اس کے بعد اس کی مؤنث کی مثالیں نہیں، مؤنث میں صرف جمع کی مثال دیکھتے ہیں. جمع مؤنث غائب ہے یضربن، مارتی ہیں یا ماریں گی وہ سب عورتیں. اور اس کا ان یحملنہا، یہ کہ اٹھائیں گی وہ سب اس کو. یہ مجھے یاد نہیں آ رہا کس جگہ سے میں نے لیا ہے، لیکن ان یحملنہا حملت، ہاں جی میں وہ آ رہا ہے میرے خیال میں نا، کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کا مختلف پہاڑوں کو اور ان کو اٹھانے کا، غالباً اس طرح ہے، جب ان کو کہا گیا تو انہوں نے اس سے انکار کیا کہ ہم اس کو یحملنا، یہ کہ اٹھائیں وہ سب، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اٹھائیں وہ سب اللہ کی کتاب کو، ان یحملنہا. تو یہاں پہ ہم نے لینگویج پہ ذرا فوکس کرنا ہے. ان یحملنہا، تو یحملنا یضربنا کے وزن پہ ہے کہ وہ سب اٹھائیں. تو اس سے انہوں نے انکار کیا. باقی آیت میں اس طرح مطلب آتا ہے یحملنا یضربنا کے وزن پہ ہے. اچھا پھر اب ہم دیکھیں آگے، تو واحد مذکر حاضر تضربو، ٹھیک ہے، کہ تم ایک بندے مارتے ہو یا مارو گے. تو اس کا ہے ترزق من تشاء بغیر حساب. اس کے وزن پہ ہم دیکھیں ترزق،
تو یہ دعا ہے، بلکہ قرآن میں بھی ہے غالباً دعا، ہاں، طرز کو، اور آپ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں ہم طرز کو، اور آپ رزق دیتے ہیں من تشاء، جس کو چاہیں بغیر حساب کے، ٹھیک ہے، اچھا رزق دیتے ہیں آپ، واحد مذکر حاضر کے لیے۔ تذربان ہے دو بندوں کے لیے کہ تم دو بندے مارتے ہو، اس کے وزن پہ آپ دیکھیں تو کذبان، ٹھیک ہے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو یہ میرے خیال میں یہاں پہ غلطی ہے، ٹھیک ہے، اس کی حرکت پہ، یہ ٹائپنگ میں میرے خیال میں تو ٹھیک ہے، تذربان کے وزن پہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تکذبان جھٹلاتے ہو تم دونوں جن و انس کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، جھٹلاتے ہو، جھٹلاؤ گے یا جھٹلاتے ہو تم دونوں، تو کون کون سے احسانات اپنے رب کے تم دونوں جھٹلاؤ گے تم دونوں۔ پھر وسوف تضربون جمع کے لیے کہ تم سب مارتے ہو یا مارو گے، اور اس کے وزن پہ ہے وسوف تعلمون کہ تم سب، اور ان قریب تعلمون تم سب جان جاؤ گے، یہ اکثر جگہ پہ آتا ہے تعلمون، یعلمون وہ سب جان جائیں گے، اور تعلمون تم سب جان جاؤ گے۔ پھر آپ ہم آگے چلتے ہیں، کچھ جمع مؤنث کی دیکھتے ہیں، تضربنا کہ ماریں گی یا مارتی ہیں وہ سب، اور اس کے وزن پہ ہے یسرقنا کہ چوری، یہ ہے نا کہ جب بیعت لینے کی عورتوں سے کن کن باتوں پہ، تو اس میں ایک یہ ہے ولا، اور بھی ہیں اسی وزن پہ، لیکن ایک یہ بھی ہے ولا یسرقنا کہ نہیں کریں گی، لا نہیں کے لیے ہے لیکن یسرقنا کریں گی چوری غالباً ہے، وہ سب چوری کریں گی، ولا اور یہ کہ وہ نہیں، پھر اس پہ بیعت ہے کہ وہ نہیں کریں گی، لیکن یسرقنا پہ اگر دیکھیں تو یسرقنا مطلب کہ وہ سب چوری کریں گی۔ اچھا، اور پھر اضربو واحد متکلم، مطلب اضربو مطلب کہ آپ کا میں مارتا ہوں یا ماروں گا، اور اس کے وزن پہ یہ آپ کافی دفعہ آپ دیکھیں گے آبدو، اضربو آبدو، یہ را کی جگہ با پہ پیش حرکت آ گئی ڈفرینٹ، باقی آبدو کہ میں عبادت کروں یا کروں گا، تو یہ سورہ یاسین میں بھی نا وما لی الا اعبد الذی فطرنی، اور مجھے کیا ہو، مطلب میں کیوں ایسا کروں کہ نہ عبادت کروں، تو نہ عبادت کروں میں، عبادت کروں میں، عبدو عبادت کروں میں، وما لی الا اعبد الذی، آیت میں اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ تو مجھے کیا ہے کہ میں عبادت نہ کروں اس کی، فطرنی جس نے مجھے پیدا کیا، الذی اس کی، فطرنی جس نے مجھے پیدا کیا، فطرہ دیکھیں فطرہ ماضی ہے، فطرہ کتبہ ضربہ، فطرہ پیدا کیا اس نے، نی مجھے، عبدو میں عبادت کروں گا، تو مجھے کیا ہے کہ میں نہ عبادت کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا، یہ مضارع ہے، یہ ماضی ہے، یہ واحد متکلم ہے، یہ واحد مذکر غائب ہے، پھر یہ یا اس کا مفعول ہے کہ مجھے پیدا کیا اس نے، کس کو، مجھے۔ اب دیکھیں فاعل اس کے اندر پوشیدہ ہے، جو فاعل ہوتا ہے نا وہ ورب کے وزن کے اندر آ جاتا ہے، یعنی کہ فاعل کا صیغہ، فاعل کا جو پروناؤن ہے وہ اس کے وزن میں آ جاتا ہے، اور اگر مفعول لانا ہے تو وہ آپ کا الگ سے آئے گا۔ تو پھر اب لاسٹ ہم دیکھتے ہیں یہ آپ کی جمع متکلم، نضربو مارتے ہیں ہم یا ماریں گے ہم، اور اس کی آپ کی نعبدو، آبدو تھا ایک بندہ اپنے بارے میں کہہ رہا تھا، یہاں نعبدو ہم سب، ایاک آپ ہی کی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، نستعین پھر استعانہ سے وہ آگے ایک اور باب ہے، وہ سے حرفی نہیں ہے، اس لیے اس کا ڈیفرنٹ وزن آتا ہے، لیکن نعبدو اسی طرح ہے، تھوڑا سا فرق ہے جمع متکلم کے لیے۔ تو ہوپفلی کچھ نہ کچھ آپ کو موٹیویشن ملی ہوگی، ویسے اس میں کافی غلطیاں ہیں، میں اکنالج دوبارہ کرتا ہوں اور معذرت بھی، اور اللہ تعالیٰ اس پہ مجھے معاف کریں اور اپنے نفس کے شر سے بچائیں، لیکن کوشش صرف یہ ہے کہ ایک موٹیویشن ہو جس سے آگے پڑھا جائے، جس کی بیس پہ بلڈ کیا جائے، جس پہ بلڈ کیا جائے، تو کہ صرف ان وزن سے آپ کو اگر مصدر پتہ ہو نا، مصدر ہمیں اکثر پتہ ہوتے ہیں کیونکہ مصدر اردو میں یوز ہوتے ہیں، تو ہم آگے سیکھ سکتے ہیں اکثر چیزوں، اور قرآن پڑھنا شروع کریں اور اس میں مطلب پہ غور کرنا شروع کریں تو پھر ہم جلدی سے جلدی سیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ایک آسان صرف کتاب ہے، اس میں ایک پارٹ 1 پارٹ 2 دو ہیں، مولانا سعید احمد پالن پوری صاحب کی،
وہ ایزیلی اویلیبل ہے انٹرنیٹ پہ PDF، اگر وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں تو آپ کو آسانی سے سمجھ آئیں گی چیزیں. باقی دعا کی درخواست ہے، اور غلطیوں کے لیے معافی. جزاک اللہ.